السلام علیکم۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے غزوہ احد میں مسلمانوں اور کفار کے لشکر کی تعداد کے بارے میں بات کی۔ آج کی ویڈیو میں ہم غزوہ احد کے بقیہ پہلوؤں پر بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ مہاجرین کا دستہ ہے۔ اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا۔ دوسرا حصہ قبیلہ اوس یعنی کہ انصار کا دستہ ہے۔ اس کا پرچم حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ تیسرا دستہ قبیلہ خزرج، یہ بھی انصار کا دستہ ہے۔ اس کا پرچم حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے شمال کی طرف کچھ آگے بڑھے تو یہود کا ایک دستہ مشرکین کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے پہنچا۔ یہ خزرج کا حلیف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا یہ مسلمان ہو چکے ہیں؟ اس پر لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل شرک کے خلاف یہود سے مدد لینے سے انکار کر دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخان نام کی ایک جگہ پر پہنچے تو لشکر اسلام کا معائنہ فرمایا اور جو لوگ کمسن اور ناقابل جنگ نظر آئے انہیں واپس مدینہ بھیج دیا۔ البتہ کم عمری کے باوجود حضرت رافع بن خدیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں شرکت کی اجازت اس لیے مل گئی کہ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ پھر جب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں اور اسے پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے دونوں کی کشتی کرائی تو واقعی سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا، لہٰذا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت مل گئی۔ اب چونکہ شام ہو گئی تھی لہٰذا اسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی اور رات بھی گزاری۔ 50 صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہرے کے لیے تعینات کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز سے کچھ پہلے شیخان سے چل پڑے اور مقام شوط پہنچ کر صبح کی نماز ادا کی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے بالکل قریب تھے اور دونوں طرف کی فوجیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ یہی وہ نازک مقام تھا جس وقت رئیس منافق بن ابی نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ چونکہ اس کی رائے مدینہ میں رہ کر ہی دفاع کرنے کی تھی نہ مانی گئی، اس لیے خواہ مخواہ جان گنوانے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ عبداللہ بن ابی کا منشا اسلامی فوج کے حوصلے توڑنا اور ان میں اضطراب برپا کرنے کا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 700 سپاہی لے کر دشمن کی طرف بڑھے اور احد پہاڑی کی گھاٹی میں پہنچے اور اپنے لشکر کا کیمپ لگوایا۔ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد کا بلند و بالا پہاڑ۔ اس طرح مشرکین کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا۔ کی ویڈیو میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاعی منصوبے کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر، کومنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔